الحمد للہ رب العالمین۔ اور عشق کی آخری حد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ واقعتاً حضرت صدیق و صداقت کا مجسمہ تھا، اور اس کا پورا گھرانہ حضور کی ہجرت میں ساتھ ہے۔ جب حضور اور سیدنا ابو بکر چلے گئے تو ابی قحافہ جو تھے والد تھے حضرت ابو بکر کے، اور یہ شرف بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہوئے، والد بھی مسلمان ہوئے، اولاد بھی مسلمان ہوئی، بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی، اور کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا۔ اب حضرت علی ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن ابھی طالب مسلمان نہیں ہوا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب اس امتحان ہجرت میں یعنی صدیق کا پورا گھرانہ، آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر، آپ کی بیٹی اسماء، سب آئے، سب اس میں شریک ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابی قحافہ نے اپنی پوتیوں کو بلایا، اسماء اور عائشہ کو، کہ ابا جان تو تمہارے حضور کے ساتھ چلے گئے، تم لوگوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ گئے ہیں، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو دونوں بیٹیاں، دونوں بہنیں بڑی ذکی تھیں، ان نے فوراً پتھر اٹھائے اور ایک چھوٹی صندوقی میں رکھے اور اس پر کپڑا ڈال کے، ابا نابینا ہو چکے تھے ابی قحافہ، ان کا ہاتھ رکھا اور ہلایا کہ اتنا پیسے چھوڑ گیا ہے دادا، فکر نہ کرو، اچھا الحمدللہ، چلو شکر ہے ہم کسی کے محتاج نہیں، حالانکہ وہ اندر پتھر تھے۔ اور یہ قربانی بھی صدیق کے گھرانے کو دینی پڑی کہ جب ابی جہل ناکام ہوا، حضور چلے گئے، اندر سے حضرت علی نکلے رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ابو بکر کے گھر چلو، یعنی ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہو، یعنی وہ بھی حضور کے بعد صدیق کا مقام سمجھتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو ابھی مسئلے بیان کر رہا ہے۔ ابی جہل لعنہ اللہ جب ابو بکر کے گھر والے دروازے پہ پہنچا تو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی شدت سے، بڑا لمبا تڑنگا جوان تھا ابی جہل، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد تھا، بڑا کثرتی بدن تھا، بڑا جنگجو آدمی تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، خدا کی شان ہے کہ بی بی اسماء باہر آئی، اس نے کہا کہ این ابو کے، تمہارا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو پتا کہاں ہے۔ غصے میں ابی جہل نے تھپڑ مارا، بی بی اسماء کے دائیں گال میں تھپڑ پڑا تو بائیں گال میں جو کان میں جو بالی پہنی ہوئی تھی نا وہ بھی ٹوٹ کے کہیں جا پڑی، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ لیکن صدیق کی بیٹی ہے، چٹان بن کے کھڑی ہے، اس نے کہا ابی جہل کیوں مارتے ہو؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ حضور کہاں ہے یا ابو بکر کہاں ہے؟ اور وہ سچ کہہ رہی، ان کو کیا پتا کہاں پہنچے۔ ابو جہل اب یہاں سے بھی ناکام ہو گیا، اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کا اندازہ کر کے اپنے نوجوان جنگجوؤں کو لیا اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف۔ یہ کچھ واقعات جو ہے نا وہ صحیح حدیثوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، کتابوں میں تو ہیں، آثار میں ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ
لگا کہ بھی اللہ نے حکم دیا اور عنکبوت نے، جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، اس نے غار کے دروازے پہ جالا تن لیا. ایک کبوتری کو حکم دیا تو اس نے فوراً آ کے وہاں اسی غار کے اوپر بیٹھ کے انڈا دیا. اسی طرح سیدنا ابو بکر جب غار میں تشریف لے گئے، ساری غار صاف کر دی، ایک غار کے اندر سوراخ بچ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے اور سامنے ڈس گئے. یہ واقعات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اصل مشکل تو یہی ہوتی ہے نا جی کہ جب کوئی واقعہ ہو نا تو بڑھا دیا ہے ذیب داستان کے لیے. کچھ اس میں کسی بڑھائے بھی جاتے. اب دیکھیں نا سیدنا حسین کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے، تو اگلوں نے تو اتنا بڑھایا ہے نا کہ بھی آپ کا جب تلوار کا وار کیا ہے دلجوشن نے تو اتنی دفعہ تلوار آگے، اتنی دفعہ، یعنی تم تلوار دیکھ رہے تھے، گن رہے تھے. ایسا بے ایمان راوی کی روایت بھی قبول ہے. یہ کچھ قصے بڑھا بھی دیے جاتے، لیکن جب ہمیں قرآن و حدیث میں صحیح واقعات کا معلوم ہے تو پھر دوسرے قصوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر ڈھونڈتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے. اسی کا راستہ جو ہے نا جی، اسی کو مخطط الہجرہ کہتے ہیں، جو حضور اسی طرح سے ہجرت فرمائی ہے نا. جب اوپر پہنچے غار کے، حضرت ابو بکر نے بھی محسوس کیا، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ دشمن تو بالکل سر پہ آ گیا، اور اب غار سے نکلنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. کہاں نکلے، کہاں بھاگے، کہاں دوڑے. بہرحال صدیق کی صداقت اپنا مقام ہے، لیکن نبی کی نبوت کا اپنا مقام ہوتا ہے. اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ تو کسی کو نہیں دیا ہے. اس وقت بھی حضور بالکل مطمئن بیٹھے ہیں. فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تم کیوں غم کرتے ہو جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں کیا ڈر ہے. ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے میرے بھائی، مصیبت تو یہ ہے نا کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو عقیدہ گھڑیں. ان لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ بالکل اللہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یا جیسے فرقہ حلولیہ جو ایک باطل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں. اب دیکھنے میں تو علی ہے لیکن اصل میں مولا علی ہے. اسی لیے انہوں نے نعرہ بھی یہی بنایا ہوا ہے، مولا علی مدد، یا علی مدد. جو کہ اللہ کو پکارنے کی ضرورت، اللہ تو حضرت علی میں ہے، وہ اللہ کو کہاں سے پکاریں. اس قسم کے عقیدے رکھنے والے آدمی جو ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور تمام ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے. اچھا، شیعہ نے جو حضرت علی کے اندر مانا ہے، حضرت حسین میں، حضرت حسن میں، باقی اہل بیت میں تو نہیں مانا، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں یہ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا اللہ خود پیر کے اندر ہے. اب اگر 10 پیر ہیں تو 10 خدا ہو گئے نا. لیکن ظاہر میں ہے پیر فرید، باطن میں ہے اللہ. ہمارے سریکی کے تھے ایک خواجہ غلام فرید کے عاشق، حالانکہ خود بڑا عالم تھا، اللہ کا بندہ، اب تو مر گیا، اللہ بخش دے. خود وہ اچھا خاصا مولوی تھا، عالم تھا، لیکن بس حضرت خواجہ صاحب سے عشق تھا. تو ان کے عشق میں اس نے سریکی زبان میں لکھا تھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ نسدم کوٹ مٹھن بیت اللہ. خواجہ صاحب کا گھر تھا نا کوٹ مٹھن میں یا چاچڑا میں، تو چاچڑ وانگ تو مدینہ بن گیا.
کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تو کوئی جواب نہیں۔ اللہ اللہ رحم کر۔ جب بھٹکتی ہے نا جی آدمی، اس لیے کوئی ناز نہ کیا کرو کہ میں عالم ہوں، میں واعظ ہوں، میں خطیب ہوں، میں استاد ہوں، میں بھٹکتے دیر ہی نہیں لگتی، اور ہمیشہ ڈوبتے بھی وہی ہیں جو تیرتے ہیں۔ جس باہر سے دریا کے باہر کھڑا ہو، اسے کیا ڈوبنا ہے؟ یہ جو اپنا قادیانی کو نبی بنانے والا تھا، یہ بھی تو مولوی تھا، نور الدین، حکیم نور الدین کے نام سے بڑا مشہور تھا، بہت بڑا عالم تھا، بدبخت، قرآن پہ بڑی نظر تھی ظالم کی، لیکن گمراہ ہو گیا۔ اور جب گمراہ ہوا تو قرآن کی 33 آیات سے نعوذ باللہ مرزا کی نبوت ثابت کی۔ ایک دفعہ ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب انبیاء کی تحقیق فرما رہے ہیں، تو ہر نبی آتے گئے تو اللہ نے فرمایا ہاں اس کو میں نے نبی بنایا ہے۔ سارے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آخر میں جب مرزا آیا تو اللہ نے فرمایا اس کو میں نے تو نبی نہیں بنایا، یہ کون ہے؟ شیطان کھڑا ہو گیا، اور نے کہا اللہ میاں میں نے آپ کے لاکھوں برداشت کیے ہیں، ایک میرا بھی تو قبول کر لیں، اس کو میں نے بنایا۔ تھا تو ڈرامہ، لیکن واقعی بہت بڑا سبق آموز تھا۔ بعض ڈرامے جو ہے نا وہ بھی کام کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق کا پورا گھرانہ اس کے رسول میں ہے۔ تو اسی منظر کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا تم میرے مدنی کی مدد نہ کرو لیکن اللہ مدد کریں گے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو کافروں نے نکالا مکے سے، معلوم ہوا کہ مکے سے نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا ایمان والا تھا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ دو میں سے دوسرا جب غار میں تھے، اور جب آپ اپنے صاحب ساتھی سنگی کو فرما رہے تھے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو صحبت ابی بکر کا منکر ہے وہ کافر ہے، کہ اس کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، چونکہ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی کو خود کوئی بات ہو تو خوف، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا ڈر گئے، اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، مت ڈرو، لیکن یہاں لا تخف نہیں ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ آخر دور میں منکرین صدیق آئیں گے، منکرین صحابہ آئیں گے، اور وہ بہانے بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب ابو بکر تو شور مچا رہا تھا تاکہ آواز سن لیں اور پکڑ لیں، اس لیے تو قرآن اترنا پڑا، وحی آئی، حضرت کو تسلی دینی پڑی، چونکہ حضرت ابو بکر چیخ رہے تھے۔ اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ 1400 سال میں کسی نے نہیں بولا ہوگا۔ بھائی اگر ابو بکر چیخ رہے تھے، مکے والے کافر جو اوپر کھڑے تھے ان نے تو نہیں سنا، تمہارے ملنگوں نے کہاں سے سن لیا ہے؟ بھائی اگر وہ سنتے پکڑ نہ لیتے؟ ان
ان کو تو آواز نہیں پہنچی، ان کے ملنگوں کو آواز آ گئی، چونکہ ان کا تو مذہب ہی اسی پہ ہے نا، آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے، نہ راوی کا پتہ ہے نہ آواز کا پتہ ہے۔ اب ہمارے بدعی حضرات، وہ بھی کہ حدیث میں آتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا، کون بزرگ بھائی، کون سی حدیث، کوئی نام تو لو۔ بس حدیث میں آتا ہے بھی کون سی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، موضوع ہے، کون سی حدیث ہے؟ نہیں، بس حدیث میں آتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بھی کون سے بزرگ، نام تو لو نا، جھوٹے کے تو کیا پاؤں نہیں ہوتے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، جب حضور فرما رہے تھے ابو بکر میرا غم نہ کرو، کیوں؟ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، تو غم کا کیا معنی؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ مقام ابو بکر کو ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن رحمت دو جہاں فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها۔ اب کافر جو ہے وہ ناکام ہو کے چلے گئے۔ عاشق کہلانا تو بڑا عاشق آسان ہے نا جی، میری جان قربان، کالی کملی والے پہ جان قربان، میرا مال قربان، لیکن صحیح معنی میں عشق کی مقصود جو ہے وہ تو اتباع ہے، وہ تو محبوب کے حکم کی تابع داری ہے۔ وہ نہیں کریں گے کہ ہم جان قربان ہے لیکن داڑھی منڈاتا رہوں گا، ویسے حضور آپ پر جان میری قربان ہے لیکن میں سود کھاتا رہوں گا۔ یہ تو پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے بس۔